ڈکی بھائی کے پہلے ہی ویلوگ نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ حالانکہ میں ڈکی بھائی کا ویلوگ نہیں دیکھتا، لیکن جب سے میں نے ان کا یہ ویلوگ دیکھا ہے 52 منٹ کا، اور میں نے پورا دیکھا ہے، اور جس طرح سے ڈکی بھائی نے اپنے حالات بتایا ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے اداروں میں چودھری سرفراز جیسے آدمی بیٹھے ہیں تو ہمارے اداروں کی بدنامی ہے۔ حالانکہ ہمارے ادارے برے نہیں ہوتے، جس طرح ہم اس پر 2-3 موضوع پر بات کریں گے، جیسا کہ بگ برادر، وہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، انہوں نے جس طرح سے ڈکی بھائی کا ساتھ دیا، اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ اور ڈکی بھائی کو قید ہونے کے بعد جو ان کو نقصان ہوا، یعنی 9 کروڑ روپے جو انہوں نے چودھری سرفراز کے پہلے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، پھر انہوں نے جو ہے جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ حکومت کو پیسے دیے، تو ان کے علاوہ جو ان سے رشوت لی گئی، تو اس سے ڈکی بھائی کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور جب چھوٹے ہیں تو ان کو فائدہ بھی کچھ ہوا ہے یا نہیں، تو ان موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں چودھری سرفراز جیسے آدمی جب تک ہمارے اداروں میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اداروں کی بدنامی ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان جیسے لوگوں سے ہم نے اپنے اداروں کو پاک کرنا ہے۔ میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان افسران کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لے، تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ آج ڈکی بھائی ایک بڑا یوٹیوبر تھا، بڑا ویلوگر تھا، اس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ گئی، لیکن جب ایک عام آدمی، ایک غریب انسان کے ساتھ جب دھوکہ ہوتا ہے، جب ان سے رشوت لی جاتی ہے، تو وہ بیچارہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے پہلے تو ان جیسے لوگوں کو جو ہے وہ پاک کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ بگ برادر جو ہے ان کا کیا کردار تھا۔ حالانکہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ادارے کی وجہ سے، ان کے ادارے کا نام لے کر ڈکی بھائی کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنا افسر بھیجا۔ لیکن میں ایک بات یہاں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی انسان مشکل میں آتا ہے تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا انسان بھیج دیتا ہے جو اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یعنی ڈکی بھائی کے پاس ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ آیا اور اس نے اس کی مدد کی۔ حالانکہ اتنا بڑا یوٹیوبر تھا، کوئی دوست کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیا، حالانکہ ان کی فیملی کے علاوہ۔ ڈکی بھائی نے کہا ہے کہ جب بھی انسان کی مشکل وقت آتا ہے تو ان کی فیملی صرف ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو یہ واقعی یہ حقیقت ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، ماں باپ، یعنی یہ ایسا ایک خاندان ہوتا ہے، جب بھی انسان پر مشکل آتی ہے تو یہی گھر والے جو ہے وہ انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رب تعالیٰ ایسا آدمی ضرور بھیجتا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے اب بات کریں گے کہ جو 90 کروڑ جو ہیں وہ ان سے ریسیو کیے گئے اور اس کے علاوہ رشوت لی گئی، کیا ڈکی بھائی کو اس سے نقصان ہوا ہے یا اس کے علاوہ نقصان ہوا ہے؟ تو میں اس پر بھی تھوڑا سا بات یہ کروں گا کہ جب ڈکی بھائی جو ہے وہ ایک گیم کی پروموٹ کرنے پر انہیں جیل میں ڈالا گیا، تو لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے متفق، یعنی ان سے ہٹ گئے تھے، اور بچے جو ہیں وہ ان کے ویلوگ کو جو دیکھتے تھے خوشی خوشی، کیونکہ یہ ہنسانے والے تھے، تو یہ ان کا ویلوگ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ کافی لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ڈکی بھائی جو ہے وہ ایسی ایسی گیم جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اب جب ڈکی بھائی رہا ہو کے آئے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور ایسا بیان دیا ہے کہ جس نے بھی ایک بار سنا ہے وہ ڈکی بھائی کا فین ہو گیا ہے، اور کافی لوگوں نے ڈکی بھائی کو سبسکرائب کیا ہے۔ صرف ایک دن میں 11 ملین لوگوں نے ڈکی بھائی کے اس ویلوگ کو دیکھا ہے، جو کہ 52 منٹ کا تھا۔ اتنا بڑا ویلوگ اور اتنی عوام نے، یعنی 11 ملین لوگوں نے ڈکی بھائی کا یہ ویلوگ دیکھا ہے، اور اس سے ڈکی بھائی کے بہت زیادہ سبسکرائب اور بھی بڑھ گئے ہیں، اور ان کے اب وہ چاہے پہلے والے ویلوگ بنائے یا نہ بنائے یا کوئی اور بھی چوائس کرتے ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے ڈکی بھائی کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ تب فائدہ ہوا ہے جب ڈکی بھائی کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ان کے مقابلہ کیا ہے، اس نے مقابلہ کیا ہے، اور اپنا جس سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک واقعہ انہوں نے بتایا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اور بھی ڈکی بھائی کی محبت جو ہے وہ جاگ گئی ہے۔
تو اس سے میرے خیال میں ڈکی بھائی کو بہت زیادہ فائدہ مزید بھی ہوا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ویلوگر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کنٹینٹ ایسا بنائے، کسی ایسی چیز میں نہ پڑے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں، تاکہ ان سے لوگ جو ہیں وہ بچے رہیں۔ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔